الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم و اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، کل گزشتہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس کے متعلق کچھ حقائق کھولے تھے۔ ہمارے لیے جو سبق ہیں اس کو بھی بیان کیا تھا۔ ایک بات یہ بیان کی تھی کہ سالکین جو ہوتے ہیں، بزرگوں سے منسلک جو ہوتے ہیں، انہیں اپنی کیفیات کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی پر سے ایک نقطہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ دوسروں کی عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ جو پروردگار اپنے اور بندوں کے درمیان جو راز ہوتے ہیں وہ دنیا میں کھولنے کو پسند نہیں فرماتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے راز پر پردہ ڈالیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ اسی پر سے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ ہر بات نقل کر دینا یہ خلاف حکمت ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ہائی لیول کی ہوتی ہیں اور جو سامنے والا ہمارا مخاطب ہوتا ہے اس کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ تھوڑا لو لیول کی ہوتی ہے، ڈاؤن اس پر ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے تو ہماری بات بیان کرنا یہ بیجا ہے۔ اس لیے جو بات سامنے والے کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی وہ بات بیان کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے مشائخ کا عام طور سے معمول یہ ہے کہ وہ اکثر کم گو ہوتے ہیں، بہت کم بولنے والے۔ جب آپ ان سے 10 باتیں پوچھیں گے تو وہ ایک ہی بات کے اندر چھوٹی سی بات پہ آپ کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ یہ ہے اس طرح ہے، بس ختم بات۔ ہم نے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کو اکثر دیکھا کہ لوگ اپنے مسائل کو لے کر جاتے ہیں، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ ایسا وقت دیتے ہیں ہر ایک کو۔ بات پوچھی، جواب دے دیا، ہو گیا۔ وجہ پوچھی کیسے آنا ہوا، خالی ملاقات تھی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، دعا کی درخواست ہے، ہو گئی بات۔ زیادہ بولنا کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی زبان زیادہ چلتی ہے، جس کو زیادہ ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ زیادہ پچھتاتا ہے اور وہ اپنی باتوں میں زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور پھر زیادہ پھنستا ہے۔ تو اس لیے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات قرآن کریم میں آئے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے چھپائی تھی۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ آپ نے ایک بات اپنی بیویوں سے چھپائی تھی، اس کی وجہ وہ الگ مسئلہ ہے وہ پورا، لیکن یہ کہ ضرورت کی بات ہو تو ہی بیان کرنا چاہیے۔
اور اگر نہیں ہے سامنے والا اس کے لائق نہیں ہے تو اس بات کو ان کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے۔ پھر فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات بیان مت کرنا، اور پھر بات سمجھا دی ان کو کہ کیوں بیان کرنے کی نہیں ہے وجہ کہ وہ شاید تمہارے لیے ان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے اور وہ تمہارے خلاف کوئی سازش تیار کرے۔ حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ جب باتیں عام کر دی جاتی ہیں تو دوسروں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیتی ہے وہ باتیں، اس لیے باتوں کو چھپانا چاہیے جتنا ہو جائے۔ آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا، آسمان پر، زمین پر نہیں، آسمانوں پر جو سب سے پہلا ہوا گناہ وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان کو کیا تھا؟ حسد ہی تو پیدا ہوا، جب تو اس نے کہا انا خیر من، اسی وجہ سے۔ اور زمین کے اوپر جو سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ ایک بھائی کی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی اور دوسرے بھائی کی بہن جو تھی وہ بدصورت تھی، یعنی بدصورت یعنی خوبصورتی میں کم تھی وہ۔ اس زمانے میں یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ایک ساتھ دو کی پیدائش ہوتی تھی اور ادلا بدلی ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئے اس کے ساتھ وہ نکاح کرتا تھا، اور ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے لڑکی اس کے ساتھ یہ بھائی نکاح کرتا تھا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اب حابیل اور قابیل، تو قابیل جو تھا وہ خطرناک آدمی تھا، وہ خوبصورت تھا، اس کے ساتھ جو پیدا ہونے والی اس کی بہن تھی وہ خوبصورت تھی۔ حابیل جو تھے ان کے ساتھ پیدا ہونے والی جو تھی وہ ذرا کم خوبصورتی میں کم تھی، تو قابیل کو وہ پسند نہیں آیا، اس نے اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کر لی اور اس کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو اس نے مار ڈالا۔ وہ پورا واقعہ ہے قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو بہرحال حسد ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو، بلکہ بھائی کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو بھی حسد کی بنیاد پر قتل کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے دوست تھے، ہم ترکسر جب میں پڑھاتا تھا تو میرے دوست تھے قاری اسماعیل صاحب کر کے، کوساری کے تھے، ان کی بہن رہتی تھی افریقہ کے اندر۔ ان کے بچے نے، ان کے بھانجے نے اپنے ہی ماں باپ کو کالوں کے ساتھ مل کے قتل کر ڈالا۔ وجہ کیا تھی کہ پیسے ہوتے ہوئے میرے ماں باپ مجھے پیسے کیوں نہیں دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ نشیڑی بن چکا تھا، نشے کا عادی ہو چکا تھا، تو وہ ماں باپ تھوڑا کنٹرول کرتے تھے، ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ لوگوں کی امانتیں ہوتی تھی۔ قتل کر دیا اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ مل کے، کالوں کے ساتھ مل کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں سے قتل کر کے نکلا، فوراً پولیس نے آگے ان کو پکڑ لیا اور اس کو بھی پھانسی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حسد کا علاج جو ہوتا ہے نا اللہ کے نزدیک فوراً ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسد سے بچنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ حسد نہ کرو، بغض نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ بھائی بھائی بن کر رہنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر رہو، ایک دوسرے کی غمخوار بن کر رہو، ایک دوسرے کی ضروریات پہ اپنا ہاتھ بٹاؤ۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے پیٹ میں یا کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب دل میں حسد آتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں حسد پیدا ہوا وہ اپنے ایمان کی خیر مناوے، حدیث پاک میں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ حسد ہوتا کیوں ہے؟ کسی کی نعمت پر انسان کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اس کے اوپر انسان کو جلن ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا۔ گویا انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ یہ مال سے حسد ہوتا ہے، جیسے کل میں نے بتایا تھا، مال سے، حسن و جمال سے، اور عورت بھی بعض مرتبہ، زن، زر، زمین، یہ چیزیں ہیں جس کو جو چھپانا چاہیے۔ کھانا جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پردہ ہونا چاہیے، سونا پردے میں رہنا چاہیے، عورت پردے میں رہنی چاہیے، تو وہ اچھا ہے، ورنہ وہ یہ حسد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو حسد کرنے والا گویا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا کہ اسے کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا، قلم کو سب سے پہلے اللہ نے کہا لکھ،
اکتب، قلم سے کہا اکتب، لکھیے، تو اس نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھواتے ہیں لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی ہوں اکیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُحَمَّدُ الرَّسُولِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پھر لکھتے ہیں مَن لَمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِ، کہ جو میری تقدیر پر راضی نہ رہے، جو مصیبتوں پر صبر نہ کرے، جو میری نعمتوں پر شکر نہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو جملہ، قرآن سے بھی پہلا جو جملہ لکھا ہے، وہ قلم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ یہ لکھا لا الہ الا انا ومحمد الرسول۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ اس وقت جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے، اسی لیے اس دنیا کا وقوع ہوا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے بنائی ہے، جتنی ساری، یہاں تک کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آئے ہیں۔ یہ کائنات، یہ جتنی نعمتوں کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگلے انبیاء نے ان کی امت میں آنے کی تمنائیں ظاہر کی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری تقدیر پر راضی نہ رہے، میری نعمتوں پر شکر نہ کریں، میری طرف سے آنے والی جو بلایا ہیں، مصیبتیں ہیں، حالات ہیں، اس پر صبر نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ میرے علاوہ اور کوئی اپنا رب تلاش کر لے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ منافقین کی سب سے بڑی جو علامت بتلائے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علامت بیان، اس لیے الحسد اعتراض علی قدر اللہ۔ میں یہ چونکہ یہ بیماری عام ہو چکی ہے، اس لیے اس کے اوپر بول رہا ہوں ابھی کہ الحسد اعتراض علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے حسد، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ للہ در الحسد ما عدلہ بدأ لصاحبہ فقتلہ، حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے، حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اس بندے کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما ہماری۔ تو حسد انسان کی نعمتوں کو ختم کروا دیتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے، جو محسود ہوتا ہے، جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے، وہ تو نعمتوں کے ساتھ آرام سے سو رہا ہوتا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن حسد کرنے والا اپنے بستر پر، راحت کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کروٹیں بدلتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ بِحَسَدِنَا نُطْعِمُ الْهَمَّ الْهُومُنَا وَنُسْقِي الْفَمَ دِمَاءَنَا وَنُوَزِّعُ نَوْمَ جُفُوفِنَا عَلَى الْآخَرِينَ۔ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے۔ حسد کہتے ہیں حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو گوشت کھلا دیں، اپنے غم کو گوشت کھلا رہے ہیں، اپنا گوشت کھلا رہے ہیں۔ انسان اپنے غم کے اندر کوڑتا رہتا ہے، وہ اپنا ہی گوشت خود کھلا رہا ہے، اس کو اپنے منہ کو اپنا خون پلاتے ہیں۔ ہم اپنی پلکوں کی نیند کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو حسد کا ایک علاج بھی بتلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حسد کی ایک دعا بتلائی ہے جس سے بیماری ختم ہو جائے۔ انسان کو جب کسی کی نعمت دیکھیں اور جہاں اس کے دل میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جائے، فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حسد ختم کر دیتا ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حسد کی بیماری ختم فرمائے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی ہیں، وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، اور میں آپ ہی کی تعریف بیان کرتا ہوں، حمد آپ ہی کے بیان کرتا ہوں، اور کسی کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو جس بندے نے دوسرے پر نعمتوں کو دیکھ لینے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، وہ حسد کے جراثیم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل ویکسینیں نکلتی ہیں نا، ویکسین، گویا اس دعا کو حسد کی ویکسین سمجھنا چاہیے۔ ویکسین کے ذریعے لوگ کہتے ہیں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ حسد کی ویکسین ہے، روحانی بیماری کی ویکسین ہے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حسد کی بیماری ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، ایک دعا یہ بھی بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ
شیطان حسد پیدا کرتا ہے، میرے نفس کے شرور و فتن سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان۔ تو ہمارے مشائخ نے ایک آسان علاج یہ بھی بتایا ہے کہ جس سے حسد پیدا ہو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہمیں جس سے حسد ہوتا ہے نا اس کے لیے کبھی دعائیں جملے نہیں نکلتے زبان سے، کبھی اچھائیاں نہیں نکلتی، تو مجبور کرنا چاہیے نفس کو، کر دعا اس کے لیے، کر دعا۔ بزرگوں نے تو لکھا ہے 40 دن دعا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دن صرف دعا کرو گے، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے، حضرت ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ 3 دن اس کے لیے صرف دعا کرو، تمہاری دل سے حسد ختم ہو جائے گا۔ اور واقعتاً پھر یہ کارگزاریں ملی کہ دعائیں کرنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کفار جو تھے، صحابہ کرام جو ہے وہ پہلے کفر کی حالت میں تھے، تو اچھے جو یعنی اعلیٰ کوالٹی کے جو حضرت خالد بن ولید وغیرہ جو تھے ان کے حق میں ان کی پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد اتنا ہوشیار ہو کر ایمان قبول نہیں کرتا اب تک، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ خالد اتنا اعلیٰ کوالٹی کا آدمی ہے اور ابھی تک صحابی نہیں بن پایا ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید کو اس بات نے جھنجھوڑا کہ میں جن کے خلاف چل رہا ہوں وہ میرے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، فوراً آ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں جھک گئے اور اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے معمور کر لیا۔ یہ انسان کو اپنے تابع کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی پیٹھ پیچھے دعائیں کرنی چاہیے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بات، ایک سبق یہ ہے اس میں کہ بات ہمیشہ سمجھا کر کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر کیا بری عادت ہے ایک کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحتوں کو صرف حکم دیا کرتے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کی وجوہات بیان نہیں کرتے، آرڈر کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، کیوں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا ورنہ پٹائی کر دوں گا، بس ختم بات ہو گئی۔ کاش کہ ہم اپنی اولاد کو یوں کہتے کہ بیٹا تو جوان ہے، تو اگر نماز نہیں پڑھے گا تیرے اللہ کو ناراض کرے گا، تو ماں باپ کی بددعائیں ملیں گی، اس سے بہتر ہے کہ میں تجھے اٹھاتا ہوں۔ صبح ہم لوگ کیا ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں عام طور سے جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد کو گھروں میں اٹھا دیے نمازوں کے لیے، ایسا نہیں کہ نہیں اٹھاتے، وہ اگر نمازوں کے خود پابند ہیں تو وہ اپنے اولاد کو ضرور چاہتے ہیں کہ وہ پابند بنے، تو وہ نمازوں کے لیے اپنے اولاد کو اٹھاتے ہیں، رضائی بھی ہٹا دیتے ہیں، لیکن بچہ ہیں اپنی جوانی کے جوش میں، جوانی ہوتی ہیں، خمار زیادہ ہوتا ہے آنکھوں میں، تھکان زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اوڑھ کے واپس سو جاتے ہیں۔ پھر ماں باپ جب گھر پر پہنچتا ہے اور سویا ہوا پاتا ہے تو پھر اٹھ پٹانگ بکواس حرام کا کھاتا ہے، بیل کی طرح سوتا رہتا ہے، ایسے جملے کستے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ جملے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو اپنے ماں باپ سے بغاوت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے، تو نوجوانی میں اللہ کے حکم کو توڑے گا تو اگر اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اس بوڑھے باپ کی دعائیں تجھے ملے گی، اللہ تو اس سے راضی ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرا چہرہ منور ہوگا اور تو اچھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے۔ وہ بچہ فجر کی نماز تو کیا چھوڑے، تہجد کا پابند بن جائے گا ہماری ان سمجھانے کی وجہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف اتنا نہیں کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ یہ بھی کہہ دیتے تو چل جاتا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان مت کرنا، اتنا کہہ دیتے تب بھی چل جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے بیان کیا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا کہ وہ تیرے دشمن ہے، وہ تیرے دشمن نہیں ہے، وہ تیرے لیے سازش تیار کر سکتے ہیں، شیطان انہیں اس بات پر کھڑا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بات سمجھائی آگے پوری، ایسے ہی صرف حکم نہیں دے دیا کہ بیان مت کرنا، بلکہ یوں کہا بیان نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھے، شیطان ان کے دل میں حسد جلا دے، اور شیطان تو تجھے پتہ ہے کہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہو سکتا تھا کہ ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا نہ ہو، لیکن حضرت اگر وہ اتنی بات بیان کرتے اللہ تقصص رؤیاک علی اخوتک، اگر اتنی بات بیان کر دے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں تو حسد پیدا نہ ہوتا، لیکن یوسف علیہ السلام بدظن ہو جاتے اپنے بھائیوں سے، میرے بھائی ایسے بھی ہیں، میرے رفیق نہیں ہیں بلکہ وہ میرے فریق ہیں، وہ ایسا سوچ بیٹھتے، اس لیے حضرت یعقوب نے آگے پوری بات بیان کر دی۔ تو ہمیشہ بات جو ہوتی ہے نا وہ سمجھا کر کرنے کی ہوتی ہے، ہم ادھوری بات کرتے ہیں اس لیے نتیجہ بھی ہمیں ادھورا ملتا ہے، جب بات پوری ہوتی ہے تو نتیجہ بھی پورا ملا کرتا ہے۔ اصلاح کیسے کرنی چاہیے؟ ایک نوجوان صحابی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ باغوں سے، کھجوروں کے باغات سے کھجوریں توڑ توڑ کے کھا لیا کرتے تھے، جیسے ہماری بھی عادت ہوتی ہے نا، کھیتوں کی طرف جاتے ہیں تو بیڑ کے درخت ہوتے ہیں یا شہتوت کے درخت وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم توڑ کے کھا لیا کرتے ہیں، منع لکھا ہے علماء نے۔
جو درخت کے اوپر لگے ہوئے بیل ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ باغ والے آئے اس صحابی کو لے کر اور شکایت کر دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں سہما ہوا تھا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کیا ہوگا، لیکن جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیر دیا۔ جہاں میرے سر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، میرے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، شفقت محسوس ہوئی، آدھا ڈر میرا وہیں ختم ہو گیا کہ چلو ہاتھ تو نہیں کٹیں گے۔ اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے ایسا کیوں کرتے ہو، پیارے ایسا کیوں کرتے ہو، لوگوں کی کھجوریں توڑتے ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اور میرے پاس اتنا رزق نہیں ہوتا کہ میں کھا لیا کروں کھانا وغیرہ کچھ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ ہے کہ نیچے جو گری پڑی کھجوریں ہوتی ہے یا نیچے جو گرا پڑا پھل ہوتا ہے اس میں تو عوام الناس کا حق ہوتا ہے، اس لیے درخت سے کٹ کر ٹوٹ کر جو بیڑ وغیرہ پھل وغیرہ جو گر جاتے ہیں وہ تو ہم کھا سکتے ہیں آنے جانے والے راہگزر، لیکن درخت کے ساتھ لگا ہوا جو پھل ہے اس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ اس کے بعد دعائیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کی بھوک کو ختم فرما دے، سب سے پہلی دعا یہ دی کہ اللہ اس کی بھوک کو ختم فرما دے اور اس کے بعد جو رزق تیری طرف سے آتا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں زندگی بھر تک میں نے کبھی کسی کی اجازت کے بغیر کبھی پھل نہیں توڑا اور مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے کہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے چھوٹوں کے اوپر ادب سکھانے کے لیے بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بچہ سدھر نہیں جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بچہ سدھر نہیں جاتا بلکہ وہ سہم جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم دو دماغ بنا دیتے ہیں، ایک تو وہ دماغ جو چپ کر دیتا ہے اس کو، اور ایک وہ دماغ جو بغاوت پر کھڑا کرنے والا ہے۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کے اندر وہ دماغ ترقی کرتا ہے، تربیت پاتا ہے، دماغ بغاوتی دماغ تربیت پاتا ہے۔ اور اگر ہم اسی بچے کو سمجھا بجھا کر نماز کا عادی بنائیں گے یا اور دینی احکام کا عادی بنائیں گے، قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں گے تو وہ بچہ باغی بننے کے بجائے مطیع اور فرمانبردار بن جائے گا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ مربی کو چاہیے کہ تنقید نہ کرے کسی عمل پر بچوں کی، بلکہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے۔ زوجین میں بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، خاوند ایک بات کہہ دیتا ہے بس کہہ کر نکل گیا، اب وہ بیچاری ایک تو عقل کی بھی تھوڑی پوری نہیں ہوتی، وہ سمجھی نہیں سمجھی بات کو اور پھر گھر میں گئے کام پورا ہوا نہیں تو پھر چینچے میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک چیزیں حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے وہاں ایک مسئلہ پیش آیا، ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ ایک خاوند میاں بیوی کا مسئلہ، دونوں تہجد گزار، دونوں عبادت کے پابند، لیکن میاں کی عادت تھی کہ ہمیشہ فون پر ایک ہی جملہ بولتا تھا بس۔ اب وہ گھر پر آوے تو وہ بات پوری ہوئی تو ٹھیک ہے، کبھی اچھا ہماری طرف سے قصور یہ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ معاملہ، کبھی اس کی طرف سے اچھائی ہوتی ہے تو ہم تعریف نہیں کرتے، ہم تعریف نہیں کرتے، اور غلطی ہوئی تو فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں اپنی بیوی کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر دعوت کھانے گئے، ایک مرید نے دعوت کی حضرت کی، کھانے کے لیے گئے، کھانا کھایا، کھانے کے بعد حضرت نے کہا کہ پردہ لگاؤ، پردہ لگایا، کہا اپنے مستورات کو پیچھے بٹھاؤ۔ حضرت نے کرسی پر بیٹھ کر جو دعائیں مسنون دعائیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد جو میزبان کو دینی چاہیے، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد حضرت نے کہا بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں بہت لذت رکھی، آپ نے بہت بہترین کھانا کھلایا۔ تو وہ رونے لگی، ہچکیوں کی آواز آئی اندر سے، پوچھا بیٹی میں نے کوئی غلط بات کر دی، آپ کو کوئی ناراضگی ہوئی، کیا ہوا؟ کہا حضرت مجھے آپ کی بات سے ناراضگی نہیں ہوئی، لیکن آپ کی اس بات سے میرا دل بھر آیا کہ میرے اس میاں کے ساتھ میں 25 سال سے رہ رہی ہوں، اس کمبخت نے کبھی زندگی میں میری تعریف نہیں کی، اتنے سالوں سے کھانا کھلاتی ہوں اس کو، اس کمبخت نے میری کبھی تعریف نہیں کی میرے کھانا کھلانے کی، آج آپ نے ایک چند لقمے میرے گھر پر آ کر کھائے، آپ نے میری تعریف کر دی۔ تو عورتیں بھی جو ہوتی ہیں اپنے گھروں میں تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے ان کے کھانوں کی، وہ کبھی بھی انشاءاللہ آپ کے گھروں میں مسائل ہمارے گھروں میں کھڑے نہیں ہوں گے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر یہ معاملہ بنائیں گے۔ تو ان چیزوں کا پابند بننا چاہیے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ بچے ڈانٹ ڈپٹ
میں نے ابھی کہا جیسے بغاوت کا سبق، ایسے ہی بچوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے بڑوں کی سننے کی عادت ڈالیں۔ چھوٹوں کے لیے بھی یہ سبق ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ تو حضرت یوسف نے یوں نہیں کہا، کیوں میں نہ کہوں، میرے بھائی ہیں میں تو کہوں گا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے بڑوں نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا ہے تو اس میں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادباً احتراماً اس بات سے رک جانا چاہیے۔ انہوں نے ایسے ہی سفیدی نہیں اپنا لی ہے، ان ہمارے ماں باپ کے سروں پر ایسے ہی سفیدی نہیں آ جاتی۔ کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، اور کتنی ٹھوکریں کھائی ہوگی۔ ہمارے جوان بچوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، ماں باپ سے اگر کہتے ہیں فلاں سے مجھے شادی کرنی ہے، تو وہ اس کی خوبصورتی کا دل دادا بن چکا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کمیاں ہیں، خاندانی اعتبار سے کمی ہوتی ہے، نسلی اعتبار سے کمی ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ چونکہ سفیدی ایسے ہی نہیں آ گئی ہوتی، وہ ماحول میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے، وہ برادری میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے ساری نوک و پلک، وہ چھان بین کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے باتیں آئیں، وہ منع کرتے ہیں تو وہ بچہ باغی بن جاتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ اگر ماں باپ مجبوری کے درجے میں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ لڑکی تیرے گھر میں آئے گی تو پہلے تو تجھے دیندار رہنے دے گی کہ نہیں رہنے دے گی، میرے ماں باپ یہ کہنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں کتنا ذلیل کرے گی۔ عام طور سے بہو آنے کے بعد اگر اس کے انتخاب میں غلطی ہو چکی ہوتی ہے تو گھرانے کا سارا خمیازہ بگڑ جاتا ہے، سارا، یعنی جو ایک بنا بنایا وہ ماحول ہوتا ہے وہ بکھر پڑتا ہے، پورا گھروں کا ماحول ختم ہو جاتا ہے اچھا سے اچھا۔ اس لیے اس انتخاب میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جوان ہے، اس کی عمر ہو چکی ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو پسند آنا چاہیے، لیکن اس کو اپنی پسند میں دینداری کو پہلا نمبر دینا چاہیے۔ فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ تو عام طور سے یہ مسائل ہوا کرتے ہیں کہ بچے اپنی پسند بتلا دیتے ہیں، ماں باپ کو اپنی پسند پر راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہی آنے والی لڑکی اسی کے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ اس کی طرف ان کے ماں باپ کی طرف سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیشہ چھوٹوں کو بھی اپنے بڑوں کی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، ایسے نہیں کہ بس میں جو کہوں وہی بات پوری ہونی چاہیے۔ گھروں کے اندر عام طور سے یہی ہوتا ہے، ساس اور بیوی میں جنگ کیوں ہوتی ہے، بہو اور ساس میں عام طور سے جنگ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا، ایک اختیار رہتا ہے۔ بہو چاہتی ہے کہ میرا اختیار چلے، ساس چاہتی ہے کہ میرا اختیار چلے، اسی اختیار کی جنگ میں گھروں کے اندر ماحول خراب ہوا پڑتا ہے۔ تو اس اختیار کو ختم کر دینا چاہیے اللہ کے واسطے۔ ہمیشہ آنے والی بہو کو اپنے بڑوں کی ماتحتی میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور جو سسرال کا ماحول ہے چونکہ ان کی خدمت بھی اس پر ضروری نہیں ہے، شریعت میں اس کے شوہر کی خدمت بھی اس کے اوپر اخلاقی فریضہ ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کھانا پکانا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تو اخلاقی فرائض میں سے ہے۔ میں تو عام طور سے جہاں بھی ایسے مسائل میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ باغی بن جائے، اس لیے میں کہتا ہوں دیکھو چاہے نہیں ہے شریعت میں، لیکن اخلاقی فرائض میں سے تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ برادری کے بعض ماحول ہوتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بچی یہ کرتی ہیں وہ کرواتے ہیں، بھئی جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اخلاقی فریضہ ہیں وہ۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت نے آپ پر نہیں رکھا کہ بچے کو دودھ بھی نہیں پلاؤ گے تو چلے گا، اس کے لیے آیا کا انتظام کرے شوہر، لیکن کرو گے تو تمہارا دینی فریضہ ہے، یہ اخلاقی فریضہ۔ بہت سے فرائض ایسے نہیں ہوتے کہ جو شریعت میں نہیں ہے، لیکن وہ فرائض اخلاق کے اعتبار سے تو ضرور ہوتے ہیں، ورنہ بد اخلاقی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں انسان۔ تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آج نئی آیت پڑھی تھی ہم نے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جیسے کہ خواب کی تعبیر کا علم بھی ہے، تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس نے تم سے پہلے تمہارے ماں باپ پر، اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم و اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، اور اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں ضرور اتارے گا، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ سے خوشخبری سنا دی۔ یہ مضارع اور مستقبل کا صیغہ ہے، کیونکہ جس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت
یوسف علیہ السلام بچے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی بلکہ آنے والے وقت میں ملنی تھی، اس لیے فرمایا تھا تیرا رب تجھے چن لے گا، یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، وہ جسے چاہے چن لے گے۔ نبوت ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، ہر کس و ناقص اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چناؤ ہے۔ امت محمدیہ میں انبیاء کرام والے 30 اوصاف اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ابھی وقت کم ہوا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد